صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر قبل اپنی موت کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ان پر عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ظلم کے یہودیوں کے مظالم کے باعث، حرمنا علیہم، حرام کر دی ہم نے ان پر، طیبات، پاک وہ جو ان کے لیے حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور بسبب روکنے کے ان کے اللہ کے راستے سے بہت، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بسبب ان کے سود لینے کے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب لوگوں کا مال ناجائز طریقے کے کھانے کے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے میں نے کافروں کے لیے جو ان میں سے ہیں دردناک عذاب۔ لیکن راسخ فی العلم، پختہ علم میں جو پختہ ہیں ان میں سے، منہم ان میں سے، یعنی جو لوگ ان میں سے علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون یؤمنون، وہ یقین رکھنے والے ہیں ان پر، جو اس تعلیم پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی گئی ہے، والمقیمین الصلاۃ، اور یہ قائم کرنے والے ہیں نماز، اور مؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہ یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، میں ان کو جلد ہی بہت عظیم اجر دوں گا۔ سامعین کرام، اہل کتاب کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ان بدعمالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ ان میں موجود تھی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں سامعین کرام کہ یہ یہود اس میں اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں، اور یعنی جو خوبیاں یا خامیاں ان میں تھیں وہ ہم میں بھی ہیں، تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے غیظ و غضب سے جس کا ہم آج شکار ہو چکے ہیں، اور وہی نتائج جو ان کو اپنے دین سے انحراف کے نتیجے میں بھگتنے پڑے ہیں،
وہی نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہے اس وقت مسلمان قوم۔ من حیث القوم ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین مومنین کے قریب ہوتی ہے، اور جو کافر ہیں یا منافق ہیں ان سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یعنی ان کی دیدہ دلیری بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دیدہ دلیری بیان کر رہا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو انہوں نے قتل کیا، ان کو یعنی بزعم خود قتل کیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، اللہ کے پیغمبروں کا سلسلہ نبوت کے تسلیم کرنے والے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے انکار کیا۔ یہود قوم نے ان پر الزام لگایا، ان کی ماں پہ الزام لگایا اور ان کو راہ سے بھٹکا ہوا کہا، اور یہ کچھ واقعات تو میں آپ کو کل بیان کر چکا ہوں۔ تو حتیٰ یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو بزعم خود مصلوب کیا، سولی تک چڑھایا، لیکن ان کی دیدہ دلیری کو دیکھیے کہ وہ فخریہ انداز سے انہوں نے کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ ان کی دیدہ دلیری تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بچا لیا ان کے شر سے اور اپنی جانب اٹھا لیا، لیکن انہوں نے تو اپنی پوری کوششیں کر لی۔ اس کا سلسلہ تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر ایک اس پر ایمان لے آئیں گے قبل موت کے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے سامعین اکرام، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ موت کے وقت انسان پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم تیری نظر سے وہ پردے ہٹا دیں گے، آج تیری نظر تیز ہوگی، آج تو حقیقت کو پہچان لے گا۔ یہ نزع کے وقت جو توبہ قبول نہیں ہوتی یا ایمان قبول نہیں ہوتا، اس کی وجہ سامعین اکرام یہ ہے کہ انسان کی موت ابھی وارد نہیں ہوتی اور سانس یہاں تک آ جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس وقت زبان بند ہو جاتی ہے اور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایمان بالغیب قابل قبول ہے، ایمان بالمشاہدہ قبول نہیں ہوتا۔ تو نزع کے وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ نزع کے وقت جو ہے دنیا ابھی موت یعنی روح قبض ہونے سے پہلے جب زبان بند ہو جاتی ہے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر سے میں وہ پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہوگی۔ تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر ایک ان پر ایمان لے آئے گا۔ کیا مطلب؟ نزع کے وقت اہل کتاب پر، خواہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، ان پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ یہودی تعصب میں مبتلا تھے،
عیسائیوں نے ان کو ان کے درجے سے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا، خدائی کے مرتبے تک پہنچا دیا تھا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، جبکہ وہ ایسا نہ تھے سامعین کرام۔ تو اہل کتاب، ہر ایک اہل کتاب پر، یا مثال کے طور پہ ہر شخص پر، یعنی اس میں ہم مسلمان بھی شامل ہیں، ہر ایک شخص اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، دنیا کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ یعنی ایمان، اس کا یقین آ جاتا ہے کہ ہاں میں جس راستے پر تھا، میں جس نظریے پر تھا وہ غلط تھا، جو بھی ہو ہم میں سے۔ لیکن اس وقت تو یعنی نہ تو توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ہوگا، وہ افسوس کریں گے، یا ویلتا علی ما فرطت علی جنب اللہ او کما قال اللہ، کہ ہے افسوس کہ میں نے جو کمی کی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، اور میں ہنستا رہا۔ تو یہ اس قسم کی آیت ہے کہ ابھی تو یہ انکار کر رہے ہیں، ابھی تو یہ اہل کتاب فخریہ کہہ رہے ہیں کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ابھی تو اس پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن موت کے وقت، قبل موت سے ان پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، لیکن اس وقت نہ ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس پر ایمان لے آئیں گے موت سے پہلے، لیکن وہ ایمان مقبول نہیں ہوگا، یعنی یقین کر لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یقین کر لیں گے کہ ہاں وہ سچے نبی تھے، اور عیسائی جو ہے وہ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اس کے بندے اور اس کے رسول تھے، لیکن اس وقت ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا سامعین کرام۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے اپنی امت پر گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں ضرور پوچھوں گا ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے تھے، ان ارسل الیہم، جن کی طرف یعنی قوم سے پوچھوں گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا کہ کیا تم نے میرا پیغام اس مخلوق تک پہنچا دیا تھا۔ تو قیامت کے دن یہ گواہیاں ہوں گی۔ حضور اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گواہی جو تھی امت سے لے لی تھی حجت الوداع کے موقع پر، کہ 1,24,000 کم و بیش کا مجمع تھا اصحاب کرام کا، اور سب جمع تھے حجت الوداع کے موقع پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو کیا میں نے اللہ کا پیغام اور اس کی امانت تم تک پہنچا دی ہے؟ تو انہوں نے کہا، تمام صحابہ نے تین بار پوچھا، تین بار یک زبان ہو کر اقرار کیا کہ ہاں آپ نے اپنا پیغام اور پہنچا دیا، اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت آپ کے ذمے تھی وہ آپ نے ادا کر دی، اور آپ نے امت کی خیر خواہی فرما دی، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ۔ تو قیامت کے دن بھی اسی طرح جو ہے وہ یعنی شہادت لی جائے گی، اور دونوں سے، امت سے بھی پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ اس ضمن میں ہے کہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، ان پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ اے اللہ، میں نے ان یہود تک آپ کا پیغام بالکل واضح انداز میں پہنچا دیا تھا۔ پھر فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ان یہودیوں کے مظالم کی وجہ سے، مظالم ان کے کیا تھے؟ یہ سارے ان کے مظالم تھے جو بیان کیے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ سارا ان کا اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کر کے
انسان اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے۔ یہ تھوڑا سا توجہ، آپ اس مضمون پہ توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کی صورت میں ہدایت دی ہے اور پھر ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس ہدایت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار ہو جاتا ہے اور گزارنے لگتا ہے، تو یہ اس کا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، یہ وہ انسان۔ اور اگر اس نے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا سامعین کرام، تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ یہ کسی کا بھی نقصان نہیں کر سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کسی کو، میرے مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اللہ کو تو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا دین جو ہے وہ تو محفوظ ہے، محفوظ رہے گا قیامت تک۔ اب یہ تو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم اور قوتیں اور اختیار دے کے اور دین حقہ کو واضح کر کے ہمیں اختیار دے دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دے، اور جس کا جی چاہے ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دے۔ لیکن اگر یہ انکار کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ ہے کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ تمہاری یہ بغاوت کا وبال اے لوگوں تمہارے اپنے اوپر پڑے گا۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا دنیاوی فائدہ ہے، پھر ثم الینا مرجعکم، پھر میری طرف آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ تو فبظلم من الذین ہادوا حرمنا طیبات احلت لہم، یعنی انہوں نے جو مظالم کیے، جو کفر کیا اللہ تعالیٰ کی، اب یہ ہے کہ وہ حرام چیز جو ہے وہ جو حلال چیز تھی وہ حرام ہو گئی۔ اس کے کافی معنی، یعنی یہ ایک بلیغ فقرہ ہے سامعین کرام، مختلف معنی نکل سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے، یعنی جو پابندیاں ان پہ نہیں تھیں وہ انہوں نے خود اپنے اوپر لگا لی، یعنی جو چیزیں حلال تھیں، مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت تھا، اونٹ کا دودھ تھا، چربی تھی، یہ وہ لوگ نہیں استعمال کرتے تھے حالانکہ یہ حلال تھی۔ کسی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر خود یہ چیزیں حرام کر لی تھی۔ یعنی دین میں سامعین کرام، اگر دین میں آپ خود ہی فیصلے کرنے لگیں، فیصلہ سازی آپ خود ہی کرنے لگیں، تو پھر تو یہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے چیز، تو اس کا بھی امکان ہے کہ آپ اس چیز کو حرام کر دیں اپنے قول سے یا اپنے فعل سے۔ ایک سامعین کرام ایک مطلب اور بھی ہے کہ ان پر وہ اچھی زندگی حرام ہو گئی بسبب ان کے ظلم کے۔ جو اچھی زندگی، مومن کی زندگی اچھی ہے، اچھی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مومن کی زندگی ایک بہت اچھی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من عمل منکم صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، میں سے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس کو ایک بہت اچھی زندگی عطا کروں گا۔ دوسری جگہ ہے لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کو میں دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ ایک اچھی زندگی، ایک اطمینان بھری زندگی مومن کی منتظر ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اللہ پر صحیح طریقے سے اور اس کے احکامات کے آگے سر جھکا دے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو زندگی اس کی اچھی کر دوں گا. یہ ایک جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، لیکن وہ اچھی زندگی ان پر حرام ہو گئی جو ان کے لیے جائز تھی یا ہونا تھا، لیکن ان کے مظالم کی بنا، جو ان کی نافرمانیاں ہیں، جو ان کا کفر ہے، اور جو اللہ کے راستے سے یہ روکتے تھے، تو وہ ایک اچھی زندگی سے یہ محروم ہو گئے اور وہ اس پر حرام ہو گئی. سامعین کرام، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ مَا أُحِلَّتْ لَهُمْ. ان پر حلال چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی بسبب اپنے مظالم کے، اپنی تکفیر کے. جو ناشکری کی انہوں نے روش اختیار کر لی تھی، تو وہ اچھی زندگی ان پر حرام ہو گئی. جو مال حلال طریقے سے ملنا تھا، اب وہ حرام طریقے سے کھانے لگے. آگے آ رہے ہیں نا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. یعنی ساری قوم یہود، یہ سودی جو نظام ہے، اس کی ابتدا جو ہے یہ یہود قوم سے ہوئی ہے. سامعین کرام، یہودی قوم سودی نظام کے موجد ہیں. تو ان کا جو رزق حلال تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق حلال لکھ دیا تھا، انہوں نے اپنے جو ناشکری کی روش ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی انہوں نے شروع کر دی. سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، انہوں نے اس کی ابتدا کر دی. بہت سی ایسی چیزیں تھیں. یا رہبانیت، مثال کے طور پہ رہبانیت ہے، وہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ اچھی زندگی وہ کر لی، یعنی ترک دنیا کی روش اختیار کر لی عیسائیوں نے خاص طور پہ. وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں لکھی تھی. تو بہت سی ایسی چیزیں سامعین اکرام، حلال چیزیں پھر حرام ہو جاتی ہیں. سامعین اکرام، تھوڑا سا نقطہ نوٹ کر لیں آپ. ہم تو یعنی اتنے ڈیپ نہیں جاتے قرآن کی سوچ، بچار اور فکر میں. تو آپ آج بھی دیکھیں کہ یہ زندگی ہم پر اجیرن ہو گئی ہے، اچھی زندگی گزارنا حرام ہو گیا ہے. کیوں؟ بسبب ہمارے اعمال کے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک بہت اچھی زندگی مقرر کر رکھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی پھر اپنی تفصیلات ہیں جو میں پھر کسی وقت بیان کر سکتا ہوں، اس وقت موقع نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ریفرنس کے طور پہ قرآن پاک کی آیات بیان کر دی. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. مختلف آیات ہیں سامعین اکرام، ایک دو نہیں ہیں، مختلف آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو آج اچھی زندگی ہم پر حرام ہو گئی ہے. کیوں؟ ہمارے مظالم جو ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے آج مسلمان قوم انکاری ہے. بڑے زوردار الفاظ سے میں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے یا ان کے نظریات کو اپنانے سے. ہم نے تو ان کے نظریات بھی نہیں اپنائے نا، ہم تو دنیا کے ہو کے رہ گئے، ہائے دنیا اور ہائے دنیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر لے کے آئے تھے، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل. تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ ایک مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو، ایک راستے پر چلنے والے ہو. تمہارا اس دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل. لیکن ہم نے بات یہ ہے سامعین کرام، آپ کو چاہے اچھا لگے یا برا لگے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں جو سچی بات ہے وہ کہہ رہا ہوں. آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز فکر ہے، جو ان کے احکامات ہیں، جو انہوں نے ہمیں ارشاد فرمایا ہوا ہے، اس سے ہم نے قطعاً منہ موڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ حضور فرماتے ہیں
لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس نظام کے تابع نہ ہو جائیں، اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو کہ میں لے کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کی دعوت پیش کی ہے، دین اسلام کی دعوت پیش کی ہے، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایک شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس دین کے، اس دین اسلام کے، اس نظام کے جو میں نے پیش کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ آپ سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی آج یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے؟ نعروں کی بات الگ ہے، نعروں کی بات الگ ہے، لیکن آپ دیکھیں، آپ ہمارا عمل اس نظریے کے خلاف ہے جو رسول لے کے آئے ہیں، ہمارا عمل جو ہے اس اسوہ حسنہ کے خلاف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے، سوچنے کی بات ہے۔ قرآن میں جو آیات آئی ہیں ان پہ اپنے اوپر بھی فٹ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ، میں نے ان پہ وہ چیزیں حرام کر دی بسبب ان کے مظالم کے۔ سامعین کرام، یہ یہودی کوئی ایسی خاص قوم نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو بھی ایسے ناشکری کی روش اختیار کرے گی اللہ تعالیٰ اس پر حلال چیزیں حرام کر دے گا۔ جیسا کہ آج ایک اچھی زندگی ہم پر حرام ہو رہی ہے۔ اگر ایک شخص، میں آپ کو واضح الفاظ میں کہتا ہوں، اگر ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا، ذاتی خواہشات پر ہم نے چلنے کا فیصلہ کر لیا، آپ یقین جانیں کہ ایک بہت بری زندگی آپ کی منتظر ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ آج ہم پر ہماری زندگی تنگ ہے کہ نہیں؟ قدم قدم پہ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، پریشان ہیں، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کی یاد میں تو چین ہے، سکون ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو گئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ ہی میرا مطلوب ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے محبوب ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ ہی میرا معبود ہے۔ تو اب ان کے دل کو چین مل جائے گا اگر اس راستے پر وہ چل پڑے اور ثابت قدمی اختیار کی، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ سامعین کرام تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ یہ ساری جو ان میں خرابیاں تھیں وہ آج ہم میں بھی ہیں، تو ہم پر کیوں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو؟ جیسا کہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس وقت مسلمان بحیثیت امت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ ہندوؤں کی جوتی ہے ہمارے سر پہ ہے، عیسائیوں کی جوتی ہے ہمارے سر پہ ہے، یہودیوں کی جوتی ہے ہمارے سر پہ ہے۔ یہودی کو کوئی ہم آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ آج وہ مغضوب علیہ قوم، وہ گمراہ قوم آج مسلمان قوم پر حکومت کر رہی ہے۔ عیسائیوں کے اڈے ہیں سعودی عرب میں، ان کی کالونیاں ہیں، عراق میں ہیں، کویت میں ہیں، ہر جگہ ہیں، وہاں ان کا زبردست وہاں طاقت موجود ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ عذاب ہے کہ رحمت ہے؟ مسلمان تو غالب ہوتا ہے، مسلمان تو مغلوب نہیں ہوتا۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مسلمان اگر ہو تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تم مومن نہیں ہو تو پھر غالب کیسے ہوگے؟ سامعین کرام سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بسبب ان کے روکنے کے اللہ کے راستے سے بہت بہت۔ آج ہم مسلمان قوم، میں تو پاکستان کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور لوگ جانے ان کا کام جانے، یہاں حکومت جو ہے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہی ہے۔ کیوں؟ نیکی کی ترویج نہیں ہے، برائی کی روک تھام نہیں ہے، اور یہ مسلمان حکمرانوں کا اولین فریضہ ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تو آج ہم، بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں، مسلمان آج یعنی ہم سارے لوگ جو ہیں یہ برائے نام مسلمان ہیں۔ ہم اور ہمارے حکمران یہ ایک ہی چیز ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہم، اعمالکم عمالکم، حضور نے فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ ان کو کس نے منتخب کیا ہے؟ ہم نے ہی منتخب کیا ہے، ہم نے ہی منتخب کیا ہے، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، حکمران ہم ہی ہیں۔ لیکن اور ہم جو ہے، یعنی آپ نے کسی بھی، آپ دیکھیں ٹی وی پہ آپ کے جو پاکستانی چینل ہیں وہ ایسے ایسے ڈرامے دکھا رہے ہیں کہ جس میں بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے، تو آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کوئی مظاہرہ کیا ہو، چھوٹا سا مظاہرہ۔ بتی جاتی ہے تو آپ تو سڑک پہ ٹائر جلا دیتے ہیں، پھر میڈیا والے آ جاتے ہیں، لائیو بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے جو میڈیا پہ جو آ رہے ہیں، جو پاکستانی چینل چل رہے ہیں، جو اشتہارات میں برہنگی ہے، بے حیائی ہے، تو ان کے خلاف آپ نے کبھی کوئی مظاہرہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں کوئی درد پیدا ہوا ہے؟ یا آپ نے کوئی برا محسوس کیا ہے؟ آپ تو بڑے شوق سے وہ تماشے دیکھتے ہیں، ان کی آپ دیکھیں کہ ریٹنگ جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ جب ترکی کے ڈرامے چلتے ہیں یا جو بھی چلتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں ان کی ریٹنگ، وہ چل کیوں رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں تو چلیں گے، چل رہے ہیں آپ کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو مسلمان ہم حکمرانوں میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم من حیث القوم خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں، اور عمل نہ کر کے، باقی دنیا کے سامنے نمونہ پیش نہ کر کے، اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ دنیا تو اس وقت
ایک اچھے نظام کی منتظر ہے۔ اسلام اگر اپنی اصل یعنی شکل میں ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں بحیثیت قوم، تو آپ یقین جانیں کہ یہاں جو ہے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، غربت نام کو نہیں ہوگی، بالکل امن چین سکون ہو جائے گا، اور آسمان سے اور زمین سے اللہ کی نعمتیں برسیں گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تو کیا کہ ہم خود بھی رکے ہوئے ہیں، خود بھی عمل نہیں کرنا چاہ رہے، اور عمل نہ کر کے اور لوگوں کو بھی بہت بہت روک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بسبب ان کے سود لینے کے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور حالانکہ ان کو روک دیا گیا تھا، سود لینے دینے سے ان کو روکا گیا تھا، اس کے باوجود وہ سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نا، اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو یہ سود کی مثال دیتا ہوں، آج بھی یہ معاشرہ جو ہے وہ یہودی صفات، ناراض نہ ہو آپ، وہ یہودی صفات ہم نے من و عن اپنا لی ہے، بہت خوشی سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سودی نظام کے ہم حمایتی ہیں، ہم مخالف نہیں ہیں، من حیث القوم۔ انفرادی لوگوں کی تو بات الگ ہے، خلاف تو میں بھی بات کر رہا ہوں، میں بھی سود نہیں لے رہا، بہت سے لوگ نہیں بھی لیتے ہوں گے، لیکن من حیث القوم جو طریقہ کار ہے، جو نظام ہے، وہ سودی نظام ہے آج بھی۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب لوگوں کا مال کھانے ناجائز طریقے کے لوگوں کا یہ مال کھاتے ہیں یہودی، لیکن وہی صفات جو ہیں ہم میں بھی آ گئی ہیں۔ ناجائز طریقے سے ہماری قوم باطل طریقے سے مال نہیں کھاتی۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ لوگ لیتے ہیں اموال الناس، لوگوں کے مال باطل طریقے سے۔ آج پاکستان میں آپ دیکھیں، صرف میں اس لیے آپ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہودی تھے اور ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم یہودی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ یہودی ایجنڈا کیا ہے؟ وہ بیان ہو رہا ہے، وہ سود کھاتے ہیں اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ آج من حیث القوم ہم ایک سود خور قوم ہیں، ایک لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ کرپشن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی محکمہ آپ مجھے کرپشن سے پاک دکھا دیں، پاکستان کا کوئی محکمہ، اور ان محکمے میں کام کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے عوام ان میں کام کر رہے ہیں، اور تو کوئی آسمان سے نہیں آیا، یا ہندوستان کے نوکر تو نہیں ہے، ہندو تو نہیں ہے، ہم مسلمان قوم انہی محکموں میں کام کر رہے ہیں، اور جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں ٹیکا لگا دیتا ہے۔ ایک محکمانہ کرپشن ہے، پھر آپ دیکھیں رشوت ستانی ہے مختلف محکموں میں۔ رشوت تو عام ہے آج، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ رشوت نہیں ہے، رشوت عام ہے، کیا سپاہی ہے، کیا ڈی آئی جی ہے، کیا آئی جی ہے، کیا جرنیل ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے نا، وہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ یعنی میرے اپنے خود، آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے، ہمارے نیب نے کتنے مقدمات قائم کیے ہوئے سابق وزراء اعظم پہ، سابق صدور پہ، صدر زرداری پہ مقدمات نہیں ہیں، سب پہ مقدمات ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتا ہے وہ دھو لیتا ہے، اور پھر دیکھی جائے گی۔ تو اکلہم اموال الناس بالباطل،
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو ان کے لیے جو ان میں کافر ہیں، لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ یعنی جو ان میں کافر ہیں، مومنوں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جو ان میں ایسے کافر ہیں جو رشوت لیتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو برائی میں مبتلا ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے غور کریں ان کو کافر قرار دے دیا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں، نہ وہ خود سوچتے ہوں گے یہود، اور ہم مسلمان آج بھی جو ان سارے کاموں میں مبتلا ہیں، وہ یہ تھوڑی اس بات پہ یقین رکھتے کہ ہم کافر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کافر قرار دے رہا ہے۔ اعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، میں نے تیار کر رکھی ہے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے میں ہیں اور کس مقام پر ہیں۔ اچھا، اب جو آگے آیت آ رہی ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں جو پختہ علم والے ہیں، یعنی سب ایک سے نہیں ہیں۔ یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، کافی جگہ آیا ہے۔ ایک معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے سامعین کرام، اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے اس میں برے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون تھے، ان کا زمانہ خیر القرون تھا، لیکن جنگ احد میں آپ دیکھیں 300 مسلمان اپنی الگ جماعت بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ مدینے میں جو ہے یہود نہیں تھے، یہود تھے۔ تو جتنا بھی معاشرہ اچھا ہو جائے ان میں خراب لوگ ہوتے ہیں، یا جتنا بھی خراب معاشرہ ہو ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اور یہاں لیکن الراسخون فی العلم، جو راسخ ہیں علم میں، یعنی پختہ علم والے ان میں سے جو لوگ ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں جو تعلیم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوئی اس پر ان کا پورا ایمان ہے۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان تھا، ورقہ ابن نوفل عیسائی عالم تھا، انہوں نے سنتے ہی کہا کہ میں آپ کی یہ وہی فرشتہ ہے، ان کی تصدیق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تو میں آپ کو اچھی طرح مدد کرتا۔ نجاشی پختہ عالم تھا، اس نے جب کلام اللہ سنا تو یقین لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر غائبانہ نماز جنازہ بھی اس کی وفات کے بعد پڑھی تھی۔ آپ دیکھیں یعنی بہت سے واقعات ہیں۔ بحیر راہب جو تھا وہ عیسائی عالم تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، بہرحال ایسے ان میں سے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں جو تعلیم آپ کی طرف میں نے نازل کی ہے، ما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی ہے، اور یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، اور یہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں اجر عظیم دوں گا، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اجر عظیم کا۔ باقی جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے۔ کافر مطلب نہ ماننے والا، اللہ کے احکامات کو زبان سے نہ ماننا یا عمل سے نہ ماننا، یہ ایک ہی چیز ہے سامعین کرام۔ لیکن میں اس میں تھوڑی ضرور وضاحت کر دوں، عمل سے نہ ماننے والا یعنی
عمل سے نہ ماننے والا وہ دل سے بھی نہیں مانتا، صرف زبان سے مانتا ہے، یہ شخص منافق کہلاتا ہے۔ اس کا درجہ جہنم میں کافروں سے بدتر ہوگا۔ وہ اس کا ہم تذکرہ پڑھ چکے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے۔ سامعین اکرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں مزید آگے کے مضمون پہ تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے، اس پہ تھوڑی سی بات کی سعادت حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔